أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. قرآن کریم فرقان حمید کی یہ سورۃ النجم ہے۔ اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج پہ بلایا، اللہ پاک نے اس کا ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد آخر کے اندر سجدے کا ذکر کیا ہے۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ صورت نازل ہوئی تو آپ نے سجدہ کیا، اور صحابہ کرام جو حاضر تھے ان کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ پھر جو کافر مشرکین تھے اس مجلس کے اندر، انہوں نے بھی سجدہ کیا۔ ایک بدبخت شخص کا ذکر آتا ہے کہ اس نے سجدہ نہیں کیا، البتہ مٹی اٹھا کر اپنے پیشانے پہ رکھی۔ تو سب سے پہلے اللہ نے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم ہے ستارے کی جب وہ غروب ہو جائے۔ چونکہ ستارے کا اپنا ایک وقت ہوتا ہے، طلوع ہونے کا، غروب ہونے کا۔ یہ اللہ کی قدرت کی ایک نشانی ہے کہ سورج، چاند، ستارے اپنے اپنے کام پہ رواں دواں ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم جیسا معجزہ دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان فرشتے اس وحی کو لے کر آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا ما ضل صاحبکم، تمہارا جو ساتھی ہے یہ بہکا نہیں ہے، وما غوی، اور نہیں غلط راستے پر ہے۔ چونکہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے درمیان میں رہے، ان کا بچپنا، ان کی پوری زندگی۔ اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کسی اور قوم سے مبعوث فرماتے، یا یہ ہے کہ یہ نبی انسان ہیں اور ان کے ساتھ ہی رہنے والے ہیں، تو اللہ نے فرمایا یہ تمہارا دوست، تمہارا ساتھی، تمہارے ساتھ رہنے والا، یہ غلط نہیں ہے، یہ بہکا نہیں ہے، یہ صحیح ہے، اور نبوت سے قبل یہ تمہارے درمیان میں ہی تھا اور تم اس سے اچھی طرح واقف ہو۔ تو ما ینطق عن الہویٰ، اور یہ اپنی نفسانی خواہشات سے نہیں بولتا، اپنی مرضی سے یہ نہیں بولتا، جو کچھ کہتا ہے بذریعے وحی ہم ان تک پہنچاتے ہیں، اور وحی کی بات من وعن آپ تک پہنچاتا ہے۔ ان هو الا وحی یوحیٰ، اور جو کچھ وہ بولتا ہے ایک وحی ہے جو اس کی طرف بھیجی جاتی ہے، وحی کے ذریعے کلام اس پر آتا ہے اور وہ آپ کو بتاتا ہے۔ علمہ شدید القویٰ، اب یہ ہے کہ اس وحی کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا۔ اب وہ فرشتہ حضرت جبرائیل کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس نے اس کو سکھایا شدید القویٰ، جو زبردست قوت والا ہے، زیادہ ذو مرت فاستویٰ، اور وہ فرشتہ زور آور رہا ہے، قوت والا ہے، فاستویٰ، اور فرشتہ نمودار ہوا، وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، اور وہ آسمان کے بلند کنارے پر تھا۔ ثم دنا، وہ قریب ہو گیا، فتدلی، اور قریب ہو گیا، فکان قاب قوسین او ادنا، دو کمانوں جتنے فاصلے پر، او ادنا، یا اس سے زیادہ قریب۔ فاوحیٰ الی عبدہ ما اوحیٰ، اس نے وحی کی اپنے بندے کی طرف ما اوحیٰ، جو کچھ وحی کی، کہ اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ پورا قرآن، یہ پورا کلام بھیجا ہے۔ اور اللہ نے اس فرشتے کے بارے میں بتایا کہ اس فرشتے نے کوئی غلطی نہیں کی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک ٹھیک یہ چیزیں پہنچائی، اور وہ فرشتہ قوت والا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے اتنی قدرت دی ہے کہ وہ مضبوط گھر جو ہے وہ بھی لے کے جا کر آسمان سے الٹ کر کے پھینکتا ہے، اتنی اللہ تعالیٰ نے اس کو غلبہ، قوت دیا، زور ہے، طاقت والا ہے۔ ما کذب الفؤاد ما رأى، آگے اللہ نے فرمایا پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے جو چیز بھیجی ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دل نے اس کو جھٹلایا نہیں، جو کچھ دیکھا اور من وعن امت تک اور قوم تک پہنچایا۔ افتمارونہ علی ما یری،
پھر جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کی، کوئی بات من گھڑت نہیں ملا، پھر تم بیس مباحثہ کیوں کرتے ہو اس پر جو کچھ انہوں نے دیکھا؟ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اور اس نے ایک اور مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، وہ مراد معراج کی رات ہے۔ عند سدرۃ المنتہا، سدرہ منتہا کے پاس، عندہا جنت المأویٰ، یہ اللہ تعالیٰ وہ مقام بتا رہے ہیں کہ وہ جنت المأویٰ کے یہاں بیری کا جو درخت ہے وہاں پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا۔ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، پھر ڈھانپ لیا اس چیز نے جس نے ڈھانپ لیا، ما زاغ البصر وما طغی، پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو جب دیکھا تو نگاہ بھی نہیں ٹلی، وما طغی، اور نہ ہی حد سے زیادہ بڑھی۔ لقد رآ من آیات ربہ الکبریٰ، تاکہ اس نے دیکھے اپنے رب کے معجزات، عجائبات، نشانیاں۔ افرأیتم اللات والعزیٰ، آگے اللہ تعالیٰ نے بت پرستی کا ذکر کیا ہے اور ان لوگوں کی تردید کی ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، جیسے یہودی کہتے ہیں کہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ تعالیٰ تو چیز سے پاک ہے۔ افرأیتم اللات والعزیٰ، یہ لات اور عزیٰ، منات، یہ بتوں کے نام ہیں جن کی یہ عبادت کیا کرتا۔ افرأیتم اللہ، کیا تم نے دیکھا لات کو، عزیٰ کو، ومنات الثالثۃ الاخریٰ، اس کے 32 نمبر پہ منات کو۔ الکم الذکر ولہ الانثیٰ، کیا تمہارے لیے تم نے نر مذکر وہ تجویز کیے ہیں، ولہ الانثیٰ، اور اللہ کے لیے مؤنث، کہ جب انسان کی ذہنیت ہے کہ اللہ کے نام پہ کوئی مانگتا ہے تو حقیر سے حقیر چیز دی جاتی ہے اور اپنے لیے اچھی سے اچھی چیز جو ہے منتخب کی جاتی ہے۔ تلک اذن قسمۃ ضیزیٰ، اللہ نے فرمایا یہ تو ایک گھٹیا تقسیم ہے کہ تم اپنے لیے مرد چنو، مذکر چنو، اور اللہ کے لیے بیٹیاں۔ ان ہی اللہ اسماء سمیتم، اور یہ لات، عزیٰ، منات، اللہ نے فرمایا یہ جو تم نے نام گھڑ لیے ہیں، تم نے، و آباؤکم، اور تمہارے آباء و اجداد نے، ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں۔ ان یتبعون الا الظن، یہ لوگ نفسانی خواہشات اور اٹکلوں پر چلتے ہیں، ان کی اتباع کرتے ہیں۔ وما تہوی الانفس، اور نفسانی خواہشات کی اتباع کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمْ، تحقیق ان کے پاس اپنے رب کی طرف سے ہدایت آ پہنچی ہے، جب ہدایت آئی ہے تو ہدایت پر چلے، نفسانی خواہشات، اٹکل، ذہن، گمان، ان چیزوں کو طرد کر دے، ختم کر دے۔ ام للانسان ما تمنا، آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا انسان کو کوئی کچھ ملتا ہے، ما تمنا، جس کی وہ تمنا کرتا ہے؟ ایسا نہیں، انسان تو ہر چیز کی خواہش کرتا ہے کہ میرے پاس یہ ہو، یہ ہو، کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، مگر اس کی وہ تمنا ہے اور وہ خواہشیں پوری نہیں ہوتی۔ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ، اور بھلائی اللہ کے ہاتھ میں، آخرت کی، اس دنیا کی، جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں، اللہ تعالیٰ جتنا چاہتا ہے جو وہ بندے کو میسر ہوتا ہے۔